اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ سورہ نور ہے۔ اگر آپ اس کے مضامین اور بیان کردہ احکامات پر غور کریں تو مضامین کے انداز اور احکامات کے متعلقہ امور سے ہی یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ مدنی صورت ہے۔ یہ صورت مدنی ہے۔ اس کی کل آیتیں 64 ہے۔ اس کا ایک ہی نام ہے النور۔ اور اس سورہ کے نام کی مناسبت بیان کرتے ہوئے شیخ عادل فرماتے ہیں کہ چونکہ اس صورت نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یعنی نور الہی کے قوانین کا ذکر کیا ہے جو کہ انسان کی معاشرت، اخلاقیات، اقدار اور باہمی تعلقات سے متعلق جڑے ہوئے ہیں، ان امور سے متعلق احکامات اور آداب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کے قوانین کی حیثیت رکھتے ہیں، گویا اللہ کی روشنی ہے۔ سورت میں ذکر بھی ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ نور یعنی روشنی، جس کو ہم اجالا بھی کہتے ہیں، یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ نور جو بعض چیزوں کے اجالے کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے سورج کی روشنی، یہ لائٹ اور کمکموں کی روشنی، ایک نور اور روشنی یہ ہے۔ ایک نور آنکھ کا نور ہے، اگر یہ نور ختم ہو جائے تو آدمی کی بینائی چلی جاتی ہے۔ ایک نور دل کا نور ہے جو ایمان سے اور بصیرت سے آتا ہے۔ یہ تینوں نور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطیے ہیں۔ کائنات میں جتنے بھی اس قسم کے نور ہیں بندوں کی ضرورت والے، وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ اور اس کی نوازشوں کا حصہ ہے۔ چنانچہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطیہ اور نوازش ہے کہ اس نے اس صورت میں ہماری زندگی سے متعلق اخلاق، اقدار اور بہت سارے باہمی تعلقات سے متعلق ہدایات بیان فرمائی۔ اس صورت کی فضیلت میں جو روایت نقل کی، انہوں نے بخاری کی لمبی حدیث کا صرف تذکرہ کیا کہ انہا ذکرت براءۃ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ اس صورت نے حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین زوجہ مطہرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی براءت کو بیان کیا ہے۔ آپ پر ایک تہمت اور بہتان لگایا گیا جس سے نہ صرف ام المومنین کو تکلیف پہنچی، آپ کے اہل خانہ کو اذیت پہنچی، بلکہ تقریباً 1 مہینہ یا اس سے کچھ زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پریشانیوں سے دوچار رہے، الجھنوں میں گرفتار رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ پر الزام لگانے والوں کا مقصد حرم رسول کے ساتھ خود ذات رسول بھی نشانہ تھی۔ چنانچہ اس صورت میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی براءت نازل ہوئی۔ اس صورت کے ابتدا کا اس کے آخری مضمون سے تعلق بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صورت کے آغاز میں بدأت بذکر عقوبت من خالف امر اللہ فی تحریم الزنا، کہ آیت اس صورت کے ابتدائی حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زنا کی حرمت کے سلسلے میں، کہ زنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اس حرمت کو جو پامال کرتا ہے، اللہ کے اس حکم کی جو مخالفت کرتا ہے، اس کی دنیاوی سزا بیان کرتے ہوئے صورت کا آغاز ہوا۔ یعنی شروع میں زانی اور زانیہ کی سزا کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، زانی عورت اور زانی مرد دونوں کو 100 کوڑے مارو، 100 کوڑے کی سزا دو۔ یہ سزا جو ہے یہ غیر شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کی ہے۔ شادی شدہ کی حدیثوں میں آتا ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن میں بھی تھا لیکن وہ آیت منسوخ ہو گئی تلاوتاً۔ تو ان شادی شدہ یا سیبہ کے لیے جو ہے وہ رجم کرنا، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور 1 سال کے لیے جیلا وطن کرنے کی سزا سنائی گئی۔ چنانچہ یہاں غیر شادی شدہ کی سزا کا تذکرہ ہے۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِرَأْفَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اور اس کے احکامات یا اس کی حدود کے نفاذ کے سلسلے میں تمہیں کوئی ترس نہیں آنا چاہیے۔
اس سزا کو نافذ کرنے میں ترس اور نرمی نہیں برتنا چاہیے. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم کو تمہارا اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان ہے. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور جب ان کو یہ سزا دی جائے، یہ حد جاری کی جائے، تو مومنوں کی ایک جماعت کو حاضر رہنا چاہیے تاکہ یہ عبرت کا سامان بنے. اب یہاں سزا کی سختی کا تو تذکرہ ہے. جب آپ اس کی تفصیلات قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں لوگ ابھی کچھ اس سلسلے کی بہت اہم بات جو عام لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ سزا سے متعلق بات جو ہے گناہ کے ثابت ہونے کے بعد ہے. اور گناہ کا ثابت ہونا یعنی حد کو قائم کرنے کے لیے اسلامی عدالت میں گناہ کا ثبوت کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس کی سختیاں دیکھیں گے تو ایسا لگے گا کہ کسی بھی زانی کا زنا اسلامی عدالت میں ثابت کرنا تقریباً ناممکن ہے. یہ جو سزائیں آپ دیکھیں گے کہ جو واقعات پیش آئے ہیں، خود صاحب معاملہ نے اعتراف کیا تو سزا کا نفاذ ہوا، ورنہ 4 ایسے گواہ عینی شاہدین جو گناہ کو ہوتے ہوئے اس طرح سے دیکھے ہوں جیسے سوئی کے ناکے میں دھاگا ڈالا جا رہا ہو، کنویں میں ڈول ڈالا جا رہا ہو، یہ حدیثوں میں ہے. اس طرح سے دیکھا ہے تو سزا یعنی وہ شہادت مانی جائے گی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قاضیوں کو کہا ادرؤ الحدود بالشبہات، شبہات کے ذریعے سے حدود کو ٹالو، سزا کا نافذ کرنا. قاضی سوال کرے گا کہ ایسا تو نہیں تھا، تم نے یہ بیان دیا، دوسرے گواہ نے یہ بیانات میں اگر فرق ہے تو سزا رد ہو جائے گی، الٹا گواہی دینے والوں کو سزا ہوگی. تو ثابت کرنے کے سلسلے میں اچھا جو اعتراف کر رہا ہے اگر وہ خود مکر جائے کہ نہیں میں نے ایسا نہیں کہا یا میں اپنا بیان واپس لیتا ہوں، اس کی بات مان لی جائے گی. تو پہلے نرمی برتی گئی، پھر جب اتنی نرمیوں کے بعد اگر جرم ثابت ہو گیا، کیونکہ یہ لوگوں کی عزت جانے کا معاملہ ہے، جان اور عزت دونوں، اس لیے اس کے لیے بڑی سخت پابندیاں رکھی گئی ہیں. اب اگر ثابت ہو گیا تو پھر سزا میں کوئی نرمی نہیں برتنی ہے. یہاں ایک بات یہ بھی آگے آیتوں میں ہے، شاید میں بھول جاؤں اس لیے یہیں ذکر کروں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی برات، ام المومنین کی برات نازل کرتے ہوئے کہا کہ 4 گواہ یہ کیوں نہیں لائے. اگر 4 گواہ کوئی نہیں لاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہی لوگ جھوٹے ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ نے آیت کے الفاظ سے استدلال کیا کہ اگر کسی ایک آدمی نے، بہت غور سے سنے، ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو یہ معاملہ سمجھتی ہی نہیں ہے. عام معاملات میں کسی پر الزام لگانا اور اسلامی عدالت میں کسی پر الزام کا ثابت ہونے کے بعد سزا دینا 2 بہت ہی فرق کی باتیں ہیں، زمین و آسمان کا فرق ہے. اب ہمارے ہاں جب عام گفتگو کرتے ہیں، کسی پر الزام لگاتے ہیں اور اس کے خلاف سماج میں معاملہ اور رویہ برتنے کی بات ہوتی ہے تو لوگ سزا کے نفاذ سے استدلال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے تو کہا ہے نا کہ فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو ہاتھ کاٹ دیتا. وہ ہاتھ کاٹنا قاضی کا کام ہے ثابت ہونے کے بعد، لیکن الزام لگانا آپ کا اور ہمارا کام نہیں ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ قرآن کی اس آیت کے روشنی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کسی کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، اب وہ اکیلا ہے، اگر وہ اکیلا ہے، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 نہیں ہیں، اب جا کے اسلامی عدالت میں 3 لوگ بول رہے ہیں اور وہ انکار کر دے تو 3 لوگوں کی وجہ سے وہ تینوں جھوٹے مانے جائیں گے قرآن کے مطابق، چاہے انہوں نے دیکھا ہو. اچھی طرح سمجھیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن یہ قرآن اور حدیث کا فرمان ہے. سزا کے نفاذ کے لیے 4 عینی گواہ ہونے چاہیے. اب آپ اکیلے ہیں دیکھنے والے تو آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کریں اور سزا کے نفاذ کا مطالبہ کریں، خاموش رہیں، کوئی بولنے کی ضرورت نہیں ہے، بیان کرنے کی، لوگوں میں چرچا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا ہمارا سماج ان تعلیمات کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہے؟ بالکل ایسا معاملہ ہے کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور ہمارا رویہ اس کے بالکل برعکس. بہرحال ابھی ابتدا اور انتہا کا ربط تو بتا رہے ہیں، آگے ان کا تذکرہ آئے گا مسئلے کا. تو یہاں ابتدا میں زنا کے سلسلے میں اللہ کے حکم کی مخالفت کرنے والے کی سزا کا ذکر ہے، اور اس صورت کا خاتمہ کیا گیا اس شخص کی سزا کے ذکر سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی عمومی طور پر مخالفت کرے. یہاں ایک خاص عمل یعنی زنا کی حرمت، عزت اور حرمت کو داغدار کرتا ہے، زنا کرتا ہے، اس کی سزا بتائی گئی شروع میں.
اور آخر میں عمومی طور سے کہا گیا کہ دنیا کے دوسرے کسی بھی معاملے میں اگر کوئی شخص اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتا ہے تو اس کی سزا کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 63 میں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ اپنے درمیان تم رسول کی دعا کو پکار کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. اس کا 3 معنی لوگوں نے بیان کیا کہ رسول کو پکارنا، آپ کسی ایک آدمی عام آدمی کسی آدمی کو پکارتا ہے تو ایک معنی یہ کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو رسول کو ایسے آواز دے کے مت پکارو. ہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو آواز دے رہے ہیں پکار رہے ہیں تو دنیا آپس میں آپ لوگ جس طرح سے ایک دوسرے کو بلاتے ہو اس طرح کی پکار نہ سمجھو. آپ تفسیر میں دیکھیں گے یہ تفصیلات آپ کو ملے گی. تو تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارنے کو ایسا مت سمجھو جیسے رسول کی، یا رسول کی پکار کو ایسی پکار نہ سمجھو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چپکے سے کھسک جاتے ہیں. جب رسول کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ چپکے سے کھسک جاتے ہیں. رسول کا حکم نہ ماننے کے لیے پتلی گلی تلاش کرتے ہیں، اعراض کا راستہ ڈھونڈتے ہیں. یہ منافقین کی روش ہے، آپ پس منظر کے ساتھ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں، یہاں موقع نہیں ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بڑی مشہور آیت کہ جو لوگ اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے کہ ان کو کوئی فتنہ آ پکڑے یا دردناک عذاب گھیر لے. علامہ ابن کثیر مختلف سلف کے اقوال کی روشنی میں کہتے ہیں فتنے سے مراد دنیا کا عذاب، دردناک عذاب سے مراد آخرت کا عذاب. جو رسول کے حکم کی مخالفت کرے گا دنیا میں بھی فتنہ آئے گا، آخرت میں بھی عذاب کا شکار ہوگا. ایک تفسیر علامہ امام احمد بن حنبل نے فتنے کی یہ کی اس آیت میں کہ فتنے سے مراد ہے شرک. جو رسول کے حکم کی یعنی سنتوں کی مخالفت کرے گا وہ شرک میں پڑ جائے گا. آپ روئے زمین پر دیکھیے کہ جو لوگ مسلک کے نام پر جان بوجھ کر قرآن و حدیث کی مخالفت کرتے ہیں ان کے یہاں کسی نہ کسی قسم کا شرک ضرور ملے گا. میرا یہی مشاہدہ ہے، آپ بھی غور کر سکتے ہیں. تو جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں جانتے بوجھتے، ہاں، تو وہ شرک میں بھی پڑ جاتے ہیں. اب آگے انہوں نے دونوں آیتوں کا ربط ذکر کرنے کے بعد کہا وَذَلِكَ لِأَنَّ مُخَالَفَةَ النُّورِ الْإِلَٰهِ، اور یہ اس لیے کہ نور الہی کی مخالفت کرنا. نور الہی کیا ہے؟ اللہ کی وحی، اور وہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت. قوس میں انہوں نے لکھا کہ قرآن و سنت جو نور الہی ہے اس کی مخالفت کرنے والا شخص یا اس کی مخالفت کی بنیاد پر جو شخص اس کی مخالفت کرتا ہے اس کو مختلف بلائیں اور سزائیں گھیرتی ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب ہم جو پریشانیوں میں مبتلا ہیں دنیا میں انسانوں کو یا مسلمانوں کو جو دقت و پریشانی آتی ہے اس کی دو بات ہو سکتی ہے. یا تو یہ اللہ کی آزمائش ہے جیسے انبیاء پر آئی، آزمائش سے درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے اور جنت کے اعلیٰ مقام کا حقدار بناتا ہے. یا پھر یہ اللہ کا عذاب ہوتا ہے، تعزیانہ ہوتا ہے. اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام مرتن و مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ سال میں ہر سال 1 یا 2 مرتبہ مختلف آفتوں میں پھنستے ہیں پھر بھی توبہ نہیں کرتے اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا. تو اب اس کو سامنے رکھیے اور غور کیجئے کہ جو مصیبتیں، پریشانیاں، کورونا، مندی، بیماریاں، خوف، دہشت اور بے روزگاری، مہنگائی، یہ کیا آزمائش ہے یا عذاب ہے؟ آزمائش میں ذلت و رسوائی نہیں ہوتی، عذاب میں ہوتی ہے. پوری دنیا میں آج سارے انسانوں کا کیا حال ہے اور خود مسلمانوں کا کیا حال ہے دیکھیں. اور اس کی صرف لمبے چوڑے فلسفے میں نہیں، اللہ کے کلام میں اگر وجہ ڈھونڈیں تو یہ صاف نظر آتی ہے کہ رسول کے حکم کی مخالفت، سنت کی مخالفت آج کتنے لوگ ہیں جو ابھی ان معاملات کو جانے دیجئے جو دین اور اسلام کی نہیں جانتے، جو جانتے ہیں اس میں جانتے بوجھتے مخالفت کرتے ہیں اور شارٹ کٹ ڈھونڈ لیا. لوگوں کا حق مار لیں گے اور کہیں گے کہ ہم فضائل پر فلاں ذکر و اذکار کر لیں گے، سنن و نوافل پڑھ لیں گے، عمرہ کر لیں گے، ہم نے بہن کا بھائی کا جو حق مارا ہے وہ سب صاف ہو جائے گا. میں نے آج درس میں بہت تفصیل سے بیان کیا سائر النساء مسجد میں کہ یہ غلط دین ہے، یہ غلط بتایا گیا ہے. پوچھئے دنیا روئے زمین کے کسی بھی عالم سے کہ کیا وہ حدیث غلط ہے جس میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ایک آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ کے اجر و ثواب لے کر آئے گا لیکن کسی کا مال ہڑپا ہوگا، کسی پر ظلم کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کرے ہوگی، ہر حقدار آئے گا اور اس کی نیکیاں نماز روزے کی جو لے کے جائے گا اپنے حق کے مطابق میدان محشر میں. صحیح مسلم اور ترمذی کی روایت.
اور اس کی نیکیاں جب ختم ہو جائے گی، حقدار باقی رہیں گے، تو دوسروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ٹرانسفر ہوں گے۔ کتنی اللہ کے رسول نے اسی شخص کو مسکین کہا ہے۔ یہ نماز روزے سے وہ صاف نہیں ہوگا، اچھی طرح جانیں، اور علماء کرام سے گزارش ہے کہ یہ مسئلہ بتائیں۔ کچھ لوگ اس غلط فہمی میں ہیں کہ حق ماریں گے اور فضائل پہ عمل کر کے صاف کر لیں گے۔ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ مسلمان جو آج ہر طرف سے مارے کاٹے جا رہے ہیں نا، پریشانیوں کا شکار ہیں، اس کی یہ وجہ ہے کہ دین کو اس طرح کھلواڑ بنایا ہے۔ اور پھر مولوی حضرات بھی بعض ایسے ہیں جو حلال کو حرام اور حرام کو حلال بنانے کا فتویٰ دیتے ہیں۔ زکوٰۃ سے کیسے بچا جائے، سود کو حلال کس طرح کیا جائے، یا پلٹا اگر کس طریقے سے ناجائز کو جائز بنایا جائے۔ یہ اس طرح کا امر جو ہے یہ یہودیت ہے، جس کو اختیار کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ وہ اس آیت میں بھی بتایا گیا کہ جو نور الہی کی مخالفت کرے گا دنیا اور آخرت میں اس کو مختلف بلائیں اور عذاب پکڑے گا، شکنجے میں جکڑے گا۔ اس سورت کا مرکزی عنوان الستر والعفاف، ستر پوشی، پاک دامنی۔ عفاف ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کردار کی پاک دامنی، آپ کا اخلاق درست ہو، آپ کی غذا کھانا پینا درست ہو، پاک صاف ہو، اور آپ کی زبان اور اخلاقیات کے معاملات بھی درست اور صاف ستھرے ہوں۔ یہاں اخلاقی پاک دامنی کا بطور خاص ذکر ہے۔ زنا، بدکاری، فحاشی، بے حیائی سے اپنے آپ کو، اپنے گھر کو، اپنے سماج کو محفوظ اور پاک صاف رکھنا۔ اس صورت میں ایسے بڑے زبردست احکامات دیے ہیں، گھر کے احکامات، رہن سہن کے احکامات، مرد اور عورتوں کو ایک دوسرے کے تعلقات میں ناجائز سے بچنے کے آداب اور اصول بڑے پیارے انداز میں بیان کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس سورہ مبارکہ کے موضوعات اور مضامین کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نمبر 1 تحریم الزنا، زنا کا حرام ہونا۔ زانی زانی سے یا مشرک سے شادی کرتی ہے، یہ آیت نمبر 2 میں ہے۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، آیت کے آخر میں کہا کہ مومنوں پر یہ حرام ہے کہ زنا کرے یا زانیہ سے شادی کرے، یہ مسلمانوں پر حرام ہے۔ تو زنا کی تحریم، وقذف المحصنات، اور اسی طریقے سے پاک دامن عورتیں جو شریف عورتیں ہیں ان پر الزام لگانا۔ اگر آپ سنی سنائی کوئی بات آپ تک پہنچتی ہے، آپ اس کو آگے بڑھاتے ہیں، تو یہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے آج جس میں ہمارا سماج کا بہت سارے لوگ ملوث ہیں، اور سورہ نور کی ان ہدایات اور نور الہی کی اس روشنی سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا، اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، لخطورۃ ذالک علی المجتمع، کیونکہ یہ چیز سماج کے لیے بڑی خطرناک ہے، معاشرے کے لیے بہت بری ہے۔ ان چیزوں کو پھیلانے یا جھوٹے الزامات لگانے یا زنا کے راستوں کو کھولنے سے سماج میں بے حیائی، بدکاری اور پھر بہت ساری پریشانیاں آتی ہیں۔ یورپ کا سماج عملی طور پر، تجرباتی طور پر دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہاں جب آزادی کے نام پر آوارگی کی اجازت ملی، پردہ ختم ہوا، مرد عورت کا اختلاط ہوا، باہمی رضامندی سے ناجائز رشتوں کو جواز مل گیا، اور ایک عورت کئی مردوں سے، ایک مرد کئی عورتوں سے تعلقات استوار کرنے لگے، تو آج دیکھیے حالات کیا سے کیا ہو گئے ہیں۔ اولاد الزنا کا مسئلہ، نفسیاتی الجھنیں، ذہنی الجھنیں، جسمانی بیماریاں، ایڈز، آتشک اور ایسے بہت سارے امراض جو جنسی آوارگی سے، بے حیائی کے فروغ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر آپس میں خاندانوں کا ٹوٹنا، رشتوں کا نامعلوم ہونا، اولاد اپنے باپ سے ناواقف ہے، باپ اپنی اولاد کو نہیں جانتا، ایسے بہت سارے مسائل۔ پھر اس کے نتیجے میں بیٹا اپنی ماں کو مختلف مردوں کے ساتھ دیکھتا ہے تو باغیانہ مزاج لیتا ہے، تیور لیتا ہے، اور پھر وہ اصول و آداب کی مخالفت کرتا ہے، آوارگی کے راستے پہ جاتا ہے، نشے کا سہارا لیتا ہے، خودکشیاں کرتا ہے۔ ایسے اور بھی بہت سارے مسائل۔ عمر ڈھلنے والی خواتین جو ہیں وہ دیکھتی ہیں کہ جب تک ہمارا شباب تھا اور پرکشش انداز میں ہم سامنے تھی تو ہماری قیمتیں لگتی تھی، لوگ ہم کو ہاتھوں ہاتھ لیتے تھے، کوئی فیشن کے پروگرام میں، کہیں فلموں میں، اور ایڈورٹائز وغیرہ میں، لیکن جیسے ہی عمر ڈھلی، کشش ختم ہوئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اب انہیں احساس ہوتا ہے، کتابیں لکھ رہی ہیں ایسی عورتیں کہ ہم کو استعمال کیا گیا، ہمارا استحصال کیا گیا۔ ہاں، کتابیں آ رہی ہیں بیماریوں کا کہ لمبے پرچار آ رہے ہیں، حکومتیں اس بات کو قبول کر رہی ہے کہ ناجائز تعلقات کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں۔ تو روک تھام کے لیے شریفانہ زندگی اختیار کی جائے۔ وہ شریفانہ زندگی ہمارے سورہ نور کو، اس دنیا کو ضرورت ہے، یورپ کو، امریکہ کو، کہ اس سورہ نور کی ہدایات پر عمل کرے گا اگر ان کا سماج، تو بہت ساری بیماریاں، سماجی، معاشرتی، اخلاقی، جسمانی، ذہنی، نفسیاتی بیماریاں کم ہوگی اور مسائل حل ہوں گے۔ تو سماج کے لیے یہ چیزیں بہت خطرناک ہیں۔
یہاں صاحب کتاب نے ذکر نہیں کیا، میں نے صرف اشارتاً ذکر کر دیا کہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ زانی اور زانیہ کی حد کا بھی ذکر ہے، اور قذف کسی مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگانے کی سزا کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے آگے کہا ہے کہ ان کو کیا ہے 80 کوڑے مارنا ہے، یہاں 100 کوڑا زانی کی سزا ہے، لیکن اگر جھوٹا الزام لگایا تو اس کو 80 کوڑا ہے، تاکہ کسی پر بھی کوئی الزام لگا کے پھنسانے کی کوشش نہ کرے۔ اسی طریقے سے اس صورت کے آغاز ہی میں لعان کی بھی مشروعیت ہے۔ یہ واقعات دیکھیں گے، صحابی کا واقعہ ہے بخاری وغیرہ میں، اس واقعے کو نہیں، اس واقعے کے تناظر میں جو حاصل بات ہے کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کو کسی کے ساتھ بدکاری کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ کیا کرے؟ عام اور آدمی کسی غیر متعلق کو دیکھتا ہے، کسی عورت کو، مرد کو، تو خاموش رہنے میں اس کا کچھ نہیں بگڑ رہا ہے، اس لیے اس کو خاموش رہنا ہے۔ لیکن اگر شوہر بیوی کو دیکھے زنا کا عمل کرتے ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ برداشت نہیں کر سکتا، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی اور کرنا چاہیے بھی نہیں۔ فاحشہ مبینہ پر طلاق دینے اور چھوڑ دینے کا حکم قرآن میں ہے، کھلی ہوئی بے حیائی پر، تو اللہ اب اس کو برداشت بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن کورٹ میں اگر جاتا ہے تو اس صحابی نے کہا کہ ایسا میں الزام لگانا چاہتا ہوں، لیکن آپ کو کہوں گا تو آپ کہو گے 4 گواہ لاؤ، تو شوہر بیوی کو ایسا عمل کرتے ہوئے دیکھے گا تو 4 گواہ کا انتظام تو نہیں کر پائے گا، تو کیا کرے؟ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے شوہر اگر بیوی پر الزام لگاتا ہے تو ایک الگ سے ایک قاعدہ بنایا کہ لعان کرے گا، 4 مرتبہ قسم کھا کر کہے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں، اس نے زنا کیا، اور 5ویں مرتبہ یہ گواہی دے گا قسم کھا کر کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھ پر اللہ کی لعنت، میں جھوٹا اور وہ سچی ہے۔ پھر وہ اگر انکار کر رہی ہے تو یہ لعان ہوگا، اگر اعتراف کر رہی ہے تو بات ہی ختم، مقدمہ ہی نہیں بنتا۔ اب وہ 4 مرتبہ وہ حد سے بچ جائے گی سزا سے کہ 4 مرتبہ قسم کھا کے کہے کہ نہیں میں بے گناہ ہوں، وہ جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں مرتبہ قسم کھا کر یہ گواہی دے گی کہ میں اگر جھوٹی ہوں تو مجھ پر اللہ کا غضب ہو۔ وہاں لعنت ہے، یہاں اور شدید بات ہے غضب ہو۔ تو اس صورت میں لعان کی بھی مشروعیت بیان کی گئی ہے۔ نمبر 2 یعنی مضامین اور موضوعات میں دوسرا نمبر پہ کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی براءت افک اور زور سے، جھوٹے الزام اور تہمت سے براءت اس صورت میں بیان کی گئی ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اور پھر اس کے ما لہ اور ما علیہ، اس کے اندر پوشیدہ مقاصد اور بہت سارے امور کا ذکر کیا گیا، اور پھر مسلمانوں کا اس قسم کے امور میں کیا رویہ ہونا چاہیے اس سلسلے میں احکام اور آداب بیان کیے گئے۔ چنانچہ نمبر 3 میں کہا وسائل وقایۃ المجتمع من الفاحشہ، سماج کو فاحشہ، بے حیائی، زنا، بدکاری، اس قسم کے فاحشہ کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے عربی میں انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، الفواحش کا لفظ جب استعمال ہوتا ہے تو عام طور سے ترجمہ اور تفسیر کی جاتی ہے فواحش مانے بڑا گناہ، فحش جس کی قباحت اور برائی واضح ہو، ایسا گناہ، تو ایسے گناہوں کو کہا جاتا ہے۔ اور قرآن میں لفظ فاحشہ علامہ ابن تیمیہ نے تشریح اور تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ 3-4 جگہوں پر 3-4 معنی میں قرآن نے استعمال کیا۔ زنا کو بھی اللہ نے فاحشہ کہا ہے، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، سورہ بنی اسرائیل میں۔ ہاں اسی طرح سورہ نساء میں کہا ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم، کہ جو جن تمہارے باپ دادا نے، تمہارے باپوں نے جن سے شادیاں کی تم ان عورتوں سے شادی نہ کرو، یہ بڑا فاحشہ والا کام ہے اور اللہ کے کو غصہ دلانے والا، ناراضگی والا کام ہے۔ اسی طرح اگر مرد سے، عورت سے رشتہ قائم کرتی ہے، جس کو لواطت کہتے ہیں، مرد کا مرد سے تعلق قائم ہونا، تو اس کو بھی قرآن نے فاحشہ کہا ہے۔ ہاں وہ قوم لوط کی برائی کے ضمن میں کئی مقام پر فاحشہ کا ذکر کیا ہے کہ تم فاحشہ کا ارتکاب کرتے ہو۔ اور چوتھا معنی یہ سورہ نور میں جو فاحشہ کا لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے وہ ہے زنا کی یا جھوٹی خبر کو بیان کرنا، زنا کی خبر کو بیان کرنا۔ آگے والے مسئلے میں آپ دیکھیے گا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، زنا کی خبر، جھوٹی خبر لوگوں میں پھیلانا، اس کا کیا جرم ہے آگے آ رہا ہے۔ یہاں بتایا کہ فاحشہ سے بچانے کے لیے، سماج کو بچانے کے لیے کیا وسائل اختیار کیے جائیں، یہ اس صورت میں بڑے پیارے انداز میں اور بہت اہمیت کی چیزیں بیان کی گئی ہے کہ ان کو اگر اختیار کیا گیا کسی سماج میں
تو زنا بدکاری بے حیائی کم سے کم اگر ختم نہیں ہوگی تو بہت کم ہو جائے گی. لیکن ہمارے یہاں تو آج موبائل، ننگی فلموں اور وسائل اعلام اور ذرائع ابلاغ کے ایسے ایسے مہیجات اور ایسے ایسے سامان موجود ہے جو ان چیزوں کو بڑھانے کا کام کرتے ہیں. تو بہرحال ایسے میں سورہ نور کی ان احکام کو نافذ کرنے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے. چنانچہ اس سلسلے میں جو وسائل بیان کیے گئے ہیں، التحذیر من اشاعۃ الفاحشہ، سب سے پہلی چیز کہ فاحشہ زنا کی خبر، وہ جھوٹی ہو یا سچی، زنا کی خبر کو پھیلانے سے ممانعت سختی سے اللہ نے منع کیا. اور قرآن میں کہا ان الذین، اب یہ آیت نمبر 19 سورہ نور کی دیکھیے، بڑی غور سے سنیے گا، تفصیل کا موقع نہیں ہے. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ پسند کرتے ہیں، یحبون، جن کو یہ بات محبوب ہے، پسند کرتے ہیں، جو آرزو مند ہے اس بات کے کہ فاحشہ یعنی زنا کی خبر، یہاں زنا نہیں، زنا کی خبر، زنا کی خبر پھیلے فی الذین آمنوا، ایمان والوں کے بیچ میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اب علامہ ابن تیمیہ نے اس کی تشریح کرتے ہوئے بیان کیا کہ آپ قرآن کے ان الفاظ پر غور کیجیے، اللہ کیا کہہ رہا ہے. جو لوگ پسند کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں، آپ کو، ہم کو یا کسی کو، اللہ ہم کو بچائے، کسی کو اگر صرف یہ پسند ہے کہ مسلمانوں میں زنا کی خبر پھیلے، صرف پسند ہے، پھیلایا نہیں، تو ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. جو لوگ پھیلاتے ہیں اخبار کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، اپنی زبانوں کے ذریعے سچی جھوٹی خبریں لوگوں میں بیان کر، سنا وہ فلاں فلاں یہاں پکڑا گیا، اس کا معاملہ ایسا ہوا، اس گھر کے فلاں کا معاملہ، اپنے یہاں اپنے سماج میں آج کتنی عام بات ہے یہ اللہ کا فرمان سن کے اگر ایمان والا آدمی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس بات کو اگر آپ صرف چاہتے ہیں کہ پھیلے تو دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں، اور اگر پھیلا رہے ہیں تو چاہنے سے زیادہ بڑا گناہ ہو گیا. ہاں تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ علم رکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، تم علم نہیں رکھتے. دوسری بات بیان کی کہ فحاشی اور بے حیائی کو روکنے کا دوسرا وسیلہ الامر بغض البصر للرجال والنساء، کہ اس صورت میں یہ ادب اور حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھا جائے. غض بصر اس کو عربی میں کہتے ہیں. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم، کہ مومنوں سے آپ کہیں، حکم دیں کہ اپنی کچھ نگاہوں کو پست رکھیں. من کہا، بعض اہل علم نے ایک باریکی بیان کی تفسیر میں کہ من کہا یعنی کچھ نگاہیں، پورے طریقے سے نگاہ نیچی کریں تو آپ ٹکرا جائیں گے کسی سے. تو جو دیکھنا ضروری ہے وہ دیکھیں، جو دیکھنا ناجائز ہے وہ نہ دیکھیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تتبع النظر بالنظر، کہ نظر پر، نظر کے پیچھے نظر نہ لگاؤ. اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ اگر کسی نامحرم عورت پر یا عورت کی مرد پر پہلی نظر پڑ جائے تو جائز ہے، لیکن دوسری نہیں پڑنا چاہیے. تو ہمارے یہاں لوگ مذاق کرتے ہیں کہ میں نے پہلی ڈالی تو ہٹایا ہی نہیں، یہ پہلی ہی چل رہی ہے. اللہ کے رسول کی حدیث کے الفاظ پر غور کیجئے تو آپ نے فرمایا لا تتبع النظر، نظر کے پیچھے نہ لگاؤ نظر کو. آپ نے اگر دیکھنے کے بعد اپنی نگاہ کو روکے رکھا تو یہ اتباع ہو گیا، رسول کے حکم کی مخالفت ہو گئی، دوسری نظر شروع ہو گئی. چنانچہ یہ دوسرا حکم دیا کہ نگاہیں پس. اور دیکھیے اگر صرف مردوں کو کہہ دیا جاتا تو قرآن میں ایسے بہت سے احکامات ہیں کہ مردوں کو کہا گیا اور اسی میں عورتوں کو شامل مانا گیا، لیکن یہاں مردوں کو کہنے کے بعد اللہ نے اسپیشلی آگے مزید کہا کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. مردوں سے بھی کہا نگاہوں کو کچھ پست رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو. ہاں یہ تمہارے لیے پاکیزگی کے، تمہاری پاکیزگی کے لیے، صاف ستھرا رہنے کے لیے زیادہ بہتر ہے. اور اللہ تم جو کچھ کر رہے ہو نا اس سے اللہ سے چھپا نہیں ہے. آنکھیں چھپا کے اگر کسی کو دیکھ رہے ہو، نظر چرا رہے ہو، چوری چھپکے سے کچھ گناہ کر رہے ہو تو اللہ سے چھپے گا اوپے گا نہیں. اسی طریقے سے مومن عورتوں سے بھی کہا کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ. ہاں یہ تیسرا نقطہ بتایا کہ فاحشہ زنا کے بڑھنے کو. دیکھیے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ زنا کا قدم آخری مرحلہ ہے، اس کا آغاز نگاہ سے ہوتا ہے. عربی میں مقولہ کیا جاتا ہے کہ اولاً تکون نظرتاً، ہاں سب سے پہلے نگاہ ہوتی ہے، پھر ارادہ ہوتا ہے،
پھر قدم چلتا ہے، پھر عمل ہوتا ہے، ایسے اسٹیپس بتائے ہیں۔ تو یہ نگاہ کا جو جہاں سے پہلی شروعات ہوتی ہے زنا کی طرف قدم بڑھنے کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نگاہوں کو ہی کنٹرول میں رکھنے کی تعلیم دی ہے ان آیتوں میں۔ نمبر 2، دوسری طرف عورتوں کو حکم دیا انہی آیتوں کے آگے کہ اپنی زینت کو، اپنی زیب و زینت کو، اپنے سجاوٹ اور آرائش کو ظاہر نہ کریں، اپنے حسن کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہاں، النہی عن ابداء الزینہ للمحارم الا للمحارم، محارم جو محرم رشتہ دار ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنے زیب و زینت اور اپنی کشش والی چیزوں کو ظاہر نہ کریں۔ ہاں، کیا ہے، ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر، کہ اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں مگر وہی جو خود سے ظاہر ہو جائے، جس کا بچانا ممکن نہیں ہے۔ اب جیسے برقع اور نقاب لگا کر عورتیں جا رہی ہیں، ایسے میں کچھ چہرے پر جو ہے ہلکا حجاب ہے، ہوا سے کچھ حصہ ہٹ گیا یا کچھ پازے وغیرہ کی کچھ آواز آ جاتی ہے کنٹرول کرنے کے باوجود، تو جو بس میں نہیں ہے اس کو اللہ نے چھوڑ دیا، الا ما ظہر۔ ہاں، وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، اور اپنی اوڑھنیوں کو، اپنے دوپٹوں کو اپنے دامن پر، اپنے سینے پر ڈال کر رکھیں۔ یہ قرآن کے حکم کے انداز کو دیکھیے، یہ آداب بتائے گئے ہیں، ان کا اگر لحاظ کیا جائے تو سماج میں بے حیائی سے بچاؤ ہوگا۔ آگے کہا الحث، اب بے حیائی سے بچنے کا ایک اور طریقہ کہ اب مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی فطری طور سے ضرورت ہے اور اسی کے ذریعے سے نسل چلتی ہے، خاندان بنتے ہیں، تو جائز طریقے کی تعلیم دی۔ الحث علی نکاح الفتیان والفتیات ولو کانوا فقراء۔ اب اس میں اور بھی بہت سارے ضمنی احکامات ہم بیان کر سکتے ہیں کہ گھروں میں دیوروں سے احتیاط برتنے کے لیے کہا گیا، محرم اور نامحرم کے سلسلے میں جو آداب بیان کیے گئے، گھر میں جانے کی اجازت وہ بھی اس میں آگے بیان کی گئی ہے۔ تو یہ سارے، اس میں بہت سارے اور بھی احکامات جڑے ہوئے ہیں۔ ہاں، آگے کہا الحث علی نکاح الفتیان والفتیات ولو کانوا فقراء، کہ نوجوان لڑکوں اور نوجوان لڑکیوں کے نکاح کر دینے پر ابھارنا، اس کا حکم دینا، چاہے وہ فقیر اور محتاج ہی کیوں نہ ہو، مالی اعتبار سے اگر کمزور بھی ہیں تب بھی ان کا نکاح کے صالح کے لائق ہیں تو نکاح کر دو۔ قرآن نے کہا سورہ نور کی آیت نمبر 32 میں، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، تم میں جو بے جوڑ عورتیں ہیں، وہ چاہے بیوہ ہوں، مطلقہ ہوں یا کنواری، بے جوڑ عورتیں ہیں، شادی کے لائق ہو گئی ہیں، تو ان کی شادیاں کر دو، مردوں اور عورتوں دونوں کی۔ ہاں، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور تم میں جو غلام اور لونڈیاں ہیں، صالح، تو صالح کا ایک معنی تو یہ ہے کہ نیک ہیں، پاک دامنی چاہتے ہیں، دوسرا یہ کہ نکاح کے لائق ہیں، جسمانی اعتبار سے صالح ہیں، یعنی نکاح کی طاقت رکھتے ہیں، ان کا نکاح کر دو۔ اللہ نے آگے کہا کہ تم نکاح کر دو، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر و محتاج ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار کر دے گا، بے نیاز کر دے گا، یعنی ان کی ضرورت پوری کر دے گا۔ نکاح ایک ایسی بابرکت چیز ہے اس قرآن کی آیت کی روشنی میں کہ اس سے مالداری آتی ہے، فقیری نہیں آتی، فقیری دور ہوتی ہے، غنا آتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ بڑی وسعت والا اور علم رکھنے والا ہے۔ اگر ہمارا مقصد واقعی پاک دامنی ہے، دین پر عمل کرنا ہے، تو نکاح کرنے کے بعد برکت ضرور ملے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے 3 لوگوں پر اللہ نے طے کر رکھا ہے، اللہ پر حق ہے کہ ان کی مدد کرے۔ ان 3 میں سے ایک وہ ہے الناکح الذی یرید العفاف، وہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کا خواہاں ہے۔ چوتھے نمبر پر بے حیائی کی روک تھام اور اس کا سد باب اور تدارک کرنے کا سماج میں طریقہ بتایا اس صورت نے، بیان و آداب الاستئذان، گھروں میں داخل ہونے کے لیے اجازت طلب کرنے کے آداب۔ آپ کسی کے گھر پہ جائیں، اپنے گھر کے علاوہ، قرآن کی آیتیں ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے ہاں، اور کچھ تھوڑا سا مضمون باقی ہے، اس لیے میں آیتیں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم، یہ آیت نمبر 58 سے 58-59 آپ پڑھیں۔ اسی طرح آیت نمبر 26 میں بھی گھروں میں داخل ہونے کے آداب اور طریقے بتائے گئے ہیں، کن کن لوگوں سے آپ کو کب کب، یہاں تک کہ یہ جو آیت بتائی گئی ہے کہ 3 مقام پر گھر میں جو کام کرنے والے ملازمین ہیں، غلام اور لونڈیاں ہیں، یا ایسے بچے ہاں جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کو بھی آنے جانے کی اجازت تو ہے، لیکن 3 موقعوں پر ان کو بھی اجازت لے کر آنا ہے، قرآن کی آیت نے بتایا۔
ہاں، ایک فجر کے بعد ایک ظہر کے ٹائم یعنی اور رات میں، مطلب جب آرام کا وقت ہوتا ہے، خاص طور سے خواتین آرام کرتی ہیں تو ان کے لباس وغیرہ اہتمام کے ساتھ اوڑھے ہوئے نہیں رہتے بدن پر، اس لیے ایسے موقعوں پر بھی گھر کے اندر والے لوگوں کو کہا گیا کہ گھر میں داخل ہونا ہے تو اجازت لے کر جاؤ، تاکہ ایسی حالت میں ان کی نگاہ نہ پڑے جو غیر شائستہ ہو یا کسی غلط خیال کو دل میں لانے کا سبب بنے۔ اتنا احتیاط برتنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ جیسے ایک مجھے یاد آ رہا ہے کہ وہ روایت بھی آپ جانتے ہیں کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مسجد لے جانے میں زبردستی کرو، 7 سال پہ لے جاؤ، 10 سال پہ نہ جانے پہ مارو، اور بھائی بہن کا بستر الگ کر دو، یہ انہی آداب میں شامل ہے۔ ایسا نہ کرنے کے جو مفاسد ہوتے ہیں وہ آج ہم واقعات کی شکل میں، خبروں کی شکل میں دیکھتے ہیں۔ التحذیر ہو تو استئذان کے احکامات بڑے تفصیل سے ہیں اور بڑی اہمیت کے حامل ہیں، اس پر بھی آج ہمارے یہاں عمل نہیں ہوتا۔ ہاں، اور اس سلسلے میں گھروں کی تعین کی اپنی بیوی کے علاوہ اس سورہ نور میں کہا گیا ہے کہ اب آپ کے باپ کا گھر ہو، آپ کی ماں کا گھر ہو، آپ کے بھائی کا گھر ہو، آپ کی بہنوں کا گھر ہو، خالہ کا گھر ہو، چچا کا، بھائی کا۔ تو اس سے کچھ لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ دیکھیے آپ کی ماں اور باپ کا گھر الگ الگ ذکر کیا، اس سے بظاہر یہ اشارہ ملتا ہے کہ اگر بندوں کو وسعت اور کشادگی ہے تو ہر ایک کا گھر الگ الگ ہونا چاہیے، رہائش الگ الگ، مشترکہ فیملی ناجائز نہیں ہے لیکن بہتر یہ ہے، اور عربوں میں اسی پر زیادہ عمل ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں التحذیر من خطوات الشیطان، کہ بے حیائی سے بچنے کے لیے ایک بات اللہ نے یہ بھی کہی کہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچو، اس سے ڈرو۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدم بقدم یا شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان ہے جو فحشاء اور منکر، بے حیائی اور گناہ کے کام کا حکم دیتا ہے۔ تو بے حیائی میں یہ بھی آ گئی، زنا کی خبر، بدکاری کی راستے، یہ شیطان حکم دیتا ہے۔ ولولا فضل اللہ علیکم، آگے آیت میں اور بھی بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، صلاح المجتمع یبدأ من بیوت اللہ العبادہ۔ ایک چیز سورہ نور میں یہ بتائی گئی کہ سماج کی اصلاح اور بھلائی کا عمل جو ہے وہ اللہ کے گھروں سے شروع ہوتا ہے، عبادت سے۔ عبادت جہاں بندے اور اللہ کا رابطہ قائم کرتی ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں تو اس کا اصل مقصد ہے اللہ کے آگے بندگی کرتے ہوئے جھک جانا، اللہ اور بندے کا تعلق اختیار کرنا، اور اس کے ضمنی فوائد میں یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کا سبق اس عبادت سے لے رہے ہیں کہ میں رکوع سجدہ جس طرح کر کے جسم کو جھکا رہا ہوں اللہ کے سامنے، تو زندگی کے معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کے احکام کا تابع بناؤں گا۔ تو گویا اصلاح کا کام ان عبادات سے اور اللہ کے گھروں سے ہوتا ہے، اور ان عبادت میں سر فہرست نماز ہے۔ چنانچہ یہ استدلال کیا سورہ نور کی ان آیتوں سے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، اللہ کے گھروں میں، ہاں مسجدوں میں، اللہ کے گھروں میں جس میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کے نام کو بلند کیا جائے اور اس کے نام کا ذکر کیا جائے، جس میں یہ لوگ، ایسے لوگ جو ہیں صبح اور شام اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع، ایسے لوگ جو جنہیں تجارت اور خرید و فروخت، سودا لین دین، ہاں اللہ کی عبادت سے، اللہ کے ذکر سے، نماز قائم کرنے سے، زکوٰۃ سے کہ ادائیگی سے غافل نہیں کرتا، اور یہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور نگاہیں پلٹ جائیں گی۔ یتقلب فیہ القلوب والابصار، آیت کا آخری ٹکڑا۔ آگے میں بڑھوں کہ بیان و آداب ضیافہ، آیت نمبر 61 میں ضیافت کے آداب بیان کیے گئے کہ آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے رشتہ داروں میں یا مسلمانوں میں سے، یا آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں تو اس میں دیا ہے کہ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تاکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم۔ دیکھیے یہاں کہ اندھے پر کوئی حرج نہیں ہے، لنگڑے پر کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض بیمار پر کوئی حرج نہیں ہے، اور تم پر خود بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کس بات میں؟ اس بات میں کہ تم اپنے علی انفسکم انتا، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، یا اپنے باپ دادا کے گھروں سے کھاؤ، یا اپنی ماؤں کے گھر سے، اپنے بھائیوں کے گھر سے، یہ سب کے گھروں کا تذکرہ آگے کیا گیا۔ پھر آیت کے آخر میں کہا گیا اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھا کھاؤ یا الگ الگ کھاؤ۔ ہاں اللہ نے فرمایا کہ
وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکٹھا ہو کر کھانا کھاؤ یا الگ الگ۔ دو منحرف شکلیں پائی جاتی تھی، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ اکٹھا کھانا بری بات ہے، کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ الگ الگ کھانا بری بات ہے۔ اسلام نے بتایا کہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کشادگی ہے، قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول نے بتایا کہ اجازت تو دونوں کی ہے، لیکن کئی حدیثوں میں آپ نے بتایا کہ اگر اکٹھا ہو کر آپ کھاتے ہیں تو یہ برکت کے لیے زیادہ بہتر ہے اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے، اس سے برکت ہوتی ہے۔ تو آگے نمبر 6 میں اس میں اور بھی کچھ باتیں ہیں لیکن میں اسے نظر انداز کر کے آگے بڑھ رہا ہوں، آپ تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 6 بیان و اسباب الاستخلاف والتمکین فی الارض، زمین میں خلیفہ بننے اور قوت اور زور قدم جمنے کے اسباب اور نسخے بتائے گئے کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو زمین میں خلافت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، بڑی مشہور آیت ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیا، تو اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ تمہیں ضرور خلافت سے نوازے گا، خلیفہ بنائے گا جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو خلیفہ بنایا، خلافت سے نوازا۔ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اس دین کو کے قدم کو جما دے گا، اس کو قوت دے گا جس کو تمہارے لیے پسند کیا ہے، یعنی اسلام کو دوسرے مذاہب پر، دوسری ثقافتوں پر غلبہ عطا کرے گا۔ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور خوف کی حالت کے بعد امن کی کی حالت سے تبدیل کر دے گا۔ ہاں اللہ نے ان کی صفات بتائی کہ ایسے یہ کون لوگ ہوں گے، ہاں یعبدوننی ولا یشرکون بی شیئا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو میری عبادت کرتے ہیں اور میرے ساتھ شرک نہیں کرتے۔ ایمان، عمل صالح، اور بطور خاص کہا کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، شرک نہیں کرتے۔ یہ اوصاف اگر مسلمانوں میں ہوں گے تو مسلمان غلبہ پائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس وعدے کے مستحق ہوں گے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی مسلمان بڑے سمٹے ہوئے تھے، لیکن جب اللہ کے رسول اور صحابہ کرام نے ایمان کے ان تقاضوں کو پورا کیا جو قرآن و حدیث نے بیان کیا، تو دیکھتے ہی دیکھتے دنیا کے مختلف حصوں کو فتح کرتے چلے گئے، اور تھوڑے ہی دن میں 1/3 دنیا اس سے زیادہ پر مسلمانوں اسلام کا پھریرہ لہرانے لگا۔ یہ چند مضامین تھے، فوائد کے ضمن میں انہوں نے چند فوائد کا ذکر کیا، میں تیزی سے اختصار کے ساتھ بیان کر دوں۔ ہاں، پہلا نمبر 1، جاءت آیت اللہ نور السماوات والارض، یہ جو قرآن کی آیت اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یہ نگاہوں کو پست رکھنے کے حکم کے بعد آئی ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے یہ نقطہ بیان کیا، فائدہ بیان کیا کہ قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا مومن مردوں اور عورتوں کو، جو ابھی ہم ذکر کر چکے، کہ اپنی نگاہوں کو پست رکھو۔ اس حکم کے بعد یہ بیان کیا اللہ نے کہ اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ دونوں میں کیا رابطہ ہے؟ تو کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ یہ بتانے کے لیے کہ جو شخص اپنی نگاہوں کو پست رکھے گا، ہاں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بصیرت سے منور کر دے گا، ایمان و بصیرت سے نوازے گا۔ نگاہوں کو پست رکھنا اللہ تعالیٰ کے نور بصیرت کا استحقاق پیدا کرتا ہے۔ بڑی پیاری بات کہی اور حق بات کہی، اور قرآن کے سیاق و سباق میں یہ بات صاف دکھائی دیتی ہے۔ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سماج پر 4 فریضے، جب کوئی برائی کی خبر پھیلتی ہے، زنا کی، کسی انسان یا کسی مسلمان مرد یا عورت کے بارے میں اگر کوئی گندی خبر پھیلتی ہے تو اس خبر کے تناظر میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ سماج کو 4 چیزیں اختیار کرنا چاہیے، خاص طور سے ایسی خبر جو کسی کی عزت سے تعلق رکھتی ہے۔ تو 4 چیزیں کیا ہے کہ اپنے بھائیوں کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ پہلی بات حسن ظن کہ نہیں وہ مسلمان ہے، ایسا نہیں کر سکتا۔ پہلی چیز یہ بولنی چاہیے مسلمان کو مسلمان کے بارے میں، اگر کھلے طور سے کوئی گناہ علل اعلان نہیں کرتا تو یہ کہنا چاہیے۔ دوسری بات التکذیب المباشر الصریح، کہ بالکل کھلے طور پر جیسے ہی آپ کو خبر ملے آپ اس کو رد کریں، یہ غلط بات ہے، اس کو جھٹلائیں۔ تیسری بات المطالبۃ بالدلیل، کہ اس سے دلیل اور ثبوت مانگے جو یہ الزام لگا رہا ہے۔ چوتھی بات عدم العجلہ فی الکلام فیہا، اس بارے میں بات چیت کرنے کے سلسلے میں جلد بازی نہ کی جائے کہ آپ نے سنا اور آگے بڑھانے لگے۔ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، اگر کوئی اس طرح کی خبر پھیلاتا ہے تو اسے پکڑ کر، اگر وہ لوگ رجم اور کوڑے کی سزا کی بات کرتے ہیں تو اس کو بھی 80 کوڑے لگانے پڑیں گے اگر جرم کو جس کا الزام لگا رہا ہے ثابت نہیں کر پاتا۔ یہ قرآن کی آیتیں پڑھیے، آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 15، اس میں یہ 4 چیزیں بیان کی گئی۔ لولا اذ سمعتموہ ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا، حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں اللہ نے کہا کہ جب اس خبر کو تم نے سنا تو اس خبر کو سننے کے بعد مومن مردوں اور عورتوں نے اپنے آپ پر خوشگمانی کیوں نہیں کی؟
ہاں وقالوا ھذا افک مبین، کہ یہ کہتے کہ یہ کھلا اور صریح بہتان ہے۔ اپنے آپ پر سوچو کہ تم مسلمان ہو، تم ایسا کر سکتے ہو؟ جب تم نہیں کر سکتے تو ایک دوسری مسلمان خاتون، وہ بھی ام المومنین، ایسا کر سکتی ہیں؟ اپنے آپ پر تم غور کرتے، ایسا کیوں نہیں کیا تم نے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے، ڈانٹ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، اور ایسا کیوں نہیں کیا جب الزام لگا رہے ہیں تو 4 گواہ کیوں نہیں پیش کیا؟ ہاں فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ، جب یہ لوگ 4 گواہ نہیں لائے اور نہیں لا سکتے تو یہی لوگ اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ ولولا، پھر اللہ تعالیٰ نے اور بیچ میں یہ بتایا کہ اگر اللہ کا فضل نہیں ہوتا تو تم پر اس کے نتیجے میں عذاب آ چکا ہوتا جو تم نے گناہ کیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اِسْتَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْم، جب تم یہ خبر جو ہے منہ در منہ ادھر نقل کر رہے تھے، ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے اور اپنے منہوں سے یہ بات کہہ رہے تھے، ایسی بات کہہ رہے تھے جس کا تم کو علم نہیں تھا، علمی اور گواہی دلیل کی بنیاد پہ علم نہیں تھا۔ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، تم اسے معمولی اور چھوٹی یا ہلکی بات سمجھ رہے تھے جبکہ یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی، غیر معمولی بات تھی۔ ہم لوگ یہ سب خبریں جب پھیلاتے ہیں، کسی کی عزت کو نیلام کرتے ہیں، اس پر الزام لگا کے مزے لے کے بیان کرتے ہیں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چھوٹی موٹی بات ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اب یہ کوئی یہ نہ کہے کہ یہ تو ام المومنین کی بات تھی۔ آج اگر ہم کسی لڑکی یا مرد کے بارے میں کہتے ہیں تو وہ ام المومنین کے درجے کی، انہی کی وجہ سے تو قرآن نے یہ بیان کیا ہے نا، وہیں سے ہم کو روشنی ملتی ہے۔ اب اگر کوئی دوسری سنت بیان کرے تو ہم یہ کہیں کہ وہ رسول تھے، ہم تو بہت کم درجے کے ہیں، سنت پر عمل کیسے کریں؟ یہ انتہائی جہالت کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے، اور آگے اللہ نے انہی آیتوں میں کہا کہ آئندہ تم ایسی حرکت نہیں کرنا، اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان مرد و عورتوں نے جب اس کو سنا تھا تو فوراً یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، ھذا بہتان، یہ قرآن نے کہا سورہ نور میں کہ مسلمان کو پہلا رد عمل یہ، اور یہ غالباً عبداللہ بن رواحہ یا ان کی بیوی، ان صحابہ میں سے کسی نے یہ کہا تھا، وہی جملہ قرآن نے نقل کیا کہ ایک مسلمان کو یہی کرنا چاہیے کہ کسی مسلمان مرد عورت کے بارے میں ایسی خبر ملے تو سب سے پہلے اس کو رد کر کے کہے کہ اللہ پاک ہے، یہ جھوٹا الزام ہے، یہ بہتان ہے۔ آخر میں یہ 3 نمبر پر انہوں نے حفظ فروج بحفظ الجوارح، شرمگاہوں کی حفاظت اعضاء و جوارح کی حفاظت کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ شرمگاہوں کی حفاظت، اگر آپ زنا کے آخری مرحلے سے بچنا چاہتے ہیں تو ابتدائی مرحلے یعنی اپنے جسم کے اعضاء کو اس راستے پر لے جانے سے روک لے میں تو آخری مرحلے تک پہنچیں گے ہی نہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ سورہ مبارکہ نے 9 جوارح، جسم کے 9 اعضاء کا ذکر کیا ہے جن کو کنٹرول میں رکھنے کی تعلیم مختلف آیتوں کے تناظر میں دی ہے۔ ایک تو پہلے آنکھ، دوسرے کان، تیسرے زبان، چوتھے ہاتھ، پانچویں پیر، چھٹا سر، اور اس کے بعد ہمارا نرخرا گردن۔ ہاں، یہ گردن میں جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں عورتوں کو، اس کو بھی جو ہے چھپانا چاہیے۔ ہاں، صدر، سینہ، سینے پر جو ہے پردہ ڈالنا چاہیے، اوڑھنی ڈالنی چاہیے وغیرہ۔ ہاں، القلب، اور دل، اپنے دل کو پاک صاف رکھنا چاہیے۔ ہاں، یہ 9 اعضاء کا ذکر کیا۔ اگر ہم ان کو شرعی آداب کے حوالے کر کے کنٹرول میں رکھیں گے تو زنا کی برائی تک پہنچیں گے ہی نہیں، بے حیائی کا ارتکاب سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے۔ آخری بات انہوں نے کہی تقریر و قاعدۃ الجزاء من جنس العمل، اس قاعدے کو بیان کیا گیا اس سورے میں کہ بدلہ عمل کی جنس سے ہی ملتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ یہ بار بار آپ پڑھیں گے کہ جیسا دنیا میں انسان عمل کرتا ہے نا، اللہ ویسی ہی سزا دیتا ہے۔ معراج میں جو جہنمیوں کے مختلف عذاب بتائے گئے کہ جو سود کھاتا تھا اس کو یہ، جو یتیم کا مال کھاتا تھا اس کو یہ، جو غیبت کرتا تھا اس کو، تو جیسا اس کا عمل ہے نا ویسا ہی عذاب ہے۔ قیامت کے دن اس عالم کو جس کے پاس علم ہے اور اس سے سوال کیا جا رہا ہے اور وہ جواب نہیں دے رہا ہے، چھپا لیا، تو بتایا گیا کہ اس کو جو ہے آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اہل علم نے بیان کیا کیونکہ اس نے اپنے اس منہ کو اللہ کے دین کو بیان کرنے کے سلسلے میں صحیح استعمال نہیں کیا، اس لیے سب سے زیادہ اس منہ کو سزا دی جائے گی، آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ جو یتیم کا مال کھاتا تھا پیٹ میں اس کے جو ہے آگ ہوگی۔ ہاں، اور پھر ایسے ہی آپ دیکھتے جائیں کہ جیسا عمل ویسا بدلہ۔ تو یہاں بھی اس قاعدے کو بیان کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہ نیکی میں بھی ہے برائی میں بھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ افک میں جب اللہ نے براءت اتاری تو
تو ابو بکر صدیق نے قسم کھا لی تھی کہ میں مصطح بن اساسہ جو ان کے رشتہ دار بھی تھے اور سچے مسلمان بھی تھے لیکن منافقین کے پروپیگنڈے کی زد میں آ گئے اور انہوں نے بھی حضرت عائشہ پر الزام لگانے میں شرکت کر لی، شمولیت اختیار کر لی۔ چنانچہ حضرت ابو بکر ان پر ناراض ہوئے اور ان کو ہر مہینہ جو وظیفہ دیتے تھے، دیکھیے غریب رشتہ داروں کو صحابہ مدد کرتے تھے، تو کہا کہ اب میں وظیفہ نہیں دوں گا۔ تب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ دیکھیے کتنی بڑی بات تھی، سگی بیٹی کے اوپر الزام لگانے والے شخص کو معاف کرنے کا قرآن نے حکم دیا۔ ہم معاف کرتے ہیں کیا؟ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، تم میں جو خوشحال لوگ ہیں، فضیلت والے اور خوشحالی والے لوگ ہیں، کشادگی والے، وہ ایسی قسم نہ کھائیں أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ وہ قرابت داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کے راستے میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے، ایسی قسم نہ کھائیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ وہ معاف کریں اور درگزر سے کام لیں، چشم پوشی کریں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اللہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں دیکھیے کہ تم لوگوں کو معاف کرو اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ اس میں واضح طور سے یہ تعلیم ہے کہ ہم اگر لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ ہمیں معاف کرے گا، ہم جیسا لوگوں کے ساتھ سلوک کریں گے اللہ ہمارے ساتھ ویسا سلوک کرے گا۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر پوری طریقے سے عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی نبینا محمد۔